الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. موضوع الدرس فضائل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. برادران اسلام، الحمدللہ کل کے درس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے مختصراً کچھ گزارشات کی تھیں، اور آج کا درس جو ہے اس کا موضوع سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن عمر مراد ہے. کہ تمام صحابہ تو خود آئے، لیکن عمر کو اللہ کے نبی نے خود مانگا ہے اللہ سے. تو لہٰذا ایک دعا یاد رکھیں، ایک دعا خلیل اللہ نے مانگی اور ایک دعا حبیب اللہ نے مانگی. خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی، یعنی حضرت ابراہیم نے، کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کیا اللہ یہاں پیغمبر بھیج ان میں سے. تو یہ خلیل کی دعا تھی حضور کے لیے، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا. اور حبیب کی دعا جو تھی وہ تھی عمر کے لیے کہ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین. تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ یا اللہ، یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر بن الخطاب کو مسلمان کر دے. جس کی دل کے اندر اصلاح کی زیادہ امید ہے، آپ جانتے ہیں، اس کو آپ مسلمان کر دیں. تو یہ دعا مانگی ہے حبیب اللہ نے. لیکن یاد رکھیں کہ خلیل اللہ کی دعا جو ہے وہ تو 5000 سال کے بعد نتیجہ نکلا. حضرت ابراہیم خلیل نے جو دعا مانگی تھی تو اس کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، تقریباً 5000 سال کا فاصلہ ہے. لیکن حبیب اللہ نے جو دعا مانگی ہے وہ آپ نے ایک رات کو دعا مانگی اور دوسرے دن نتیجہ سامنے آ گیا. ابو جہل بیٹھا تھا حرم میں اور اپنی جماعت کو بھی اکٹھے کیے ہوئے تھا، اور اس نے اسی میں اعلان کیا کہ جو آدمی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، میں اس کو 100 اونٹ دوں گا. حضرت عمر بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا یہ میں کام کروں گا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اپنے مسلح ہو کر تیر کمان تلوار اٹھائی، جو زمانے کا اسلحہ تھا، اٹھا کے باہر نکلے تو آگے بنو زہرہ کا ایک آدمی ملا آپ کو۔ اس نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی بس آج میں جا رہا ہوں کہ یا تو مکے میں رہوں گا یا حضور محمد مصطفیٰ رہیں گے۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ آج آپ پر حملہ کروں گا اور آپ کو شہید کروں گا۔ اس نے کہا بات سنو، اللہ کے نبی سے تو جھگڑا بعد میں کرنا، تمہارے تو گھر میں اسلام آ چکا ہے، تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے، تمہارا بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے، پہلے تم ان کو تو ٹھیک کرو، پھر اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنا جا کے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو بتا رہا، پتہ کر لیں۔ حضرت عمر بجائے ادھر حضور کی طرف جانے کے سیدھا بہن کے گھر کی طرف آئے تو آواز آ رہی تھی، کھڑے ہو گئے دروازے پر، سنتے رہے، سمجھ کچھ نہ آیا۔ اصل اندر جو ہے وہ بیوی قرآن پڑھ رہی تھی حضرت خباب سے، اور آپ کا خامن جو ہے بہنوئی حضرت عمر کا سعید، وہ بھی موجود تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت خباب تو چھپ گئے، لیکن بیوی نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا میں کیا سنا ہے میں نے کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہم بالکل مسلمان ہو گئے۔ عمر غصے میں آ گیا اور اس نے مارنا شروع کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنی بہن کو مارا، اتنا مارا کہ وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی، اور اس کے بعد اپنے بہنوئی کو بھی مارا۔ لیکن جب آپ کی بہن کو ہوش آیا تو اس نے کہا عمر دیکھو، تم اگر خطاب کے بیٹے ہو تو میرے رگوں میں بھی تو اسی باپ کا خون ہے، تم مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، لیکن میں اللہ کے نبی کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب میں اسی پہ قائم رہوں گی۔ حضرت عمر حیران ہو گئے کہ میں نے اتنا مارا ہے، اس کے باوجود بھی یہ اس بات کو نہیں چھوڑتی۔ تو اس نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح وہ ہے کیا پڑھ رہے تھے تم؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا قرآن ہی پڑھ رہے تھے، اور کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا پھر مجھے تو قرآن میں بھی پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ان لگا سن، تم پلید ہو، کافر پلید ہوتا ہے، میں پلید کے ہاتھ میں اللہ کا پاک قرآن کیسے دے دوں؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جا کے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد بہن نے وہ جن کاغذات مبارک پہ قرآن لکھا ہوا تھا وہ دے دیے۔ اب حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر یہ آیات کی ابتدا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ قرآن کی آیات تھی۔ حضرت عمر نے جب پڑھنا شروع کیا تو ان کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ اس نے اپنی بہن سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی اس وقت کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہا بس میں جانا چاہتا ہوں، جیسے تم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس وقت آپ دار ارقم میں ہوں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر چل پڑے، دار ارقم پہ آئے، کنڈی کھٹکھٹائی تو اس وقت صحابہ بھی موجود تھے، تو کچھ صحابہ اٹھے دو چار، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کھڑے ہیں لیکن اسلحہ ساتھ ہے، تیر و کمان ساتھ ہیں، نیزے ساتھ ہیں، ہر چیز ساتھ پکڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جا کے کہا کہ حضور عمر دروازے پہ کھڑا ہے لیکن ہے مسلح، کہ حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا اگر مسلح ہے تو کیا ہے، کھول دو دروازہ۔ مکے کے اندر کوئی ایک ماں نے صرف بہادر حضرت عمر کو پیدا کیا ہے، ہم بھی اس کا کہا اس کی نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو انشاءاللہ عمر کی گردن ہوگی اور حمزہ کی تلوار ہوگی۔ تو دروازہ کھولا، اس کی جب نظر پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ بس وہ تو ایک ہی نظر میں دیوانہ ہو گیا نا جی، اس کے آنسو نکل آئے، رونے لگ گیا۔ حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ابسط یدک یا رسول اللہ لکی اسلم، آپ ہاتھ بڑھائیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تو بی بی فرماتی ہیں کہ فکبر من فی البیت، جو لوگ وہاں موجود سب نے تکبیر کہی، اور اسی اثنا میں جبریل علیہ السلام بھی اترے۔ انہوں نے آگے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر کے اسلام لانے سے آج آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، آج ملائکہ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ جیسے زمین پہ خوشی ہے ایسے آسمانوں میں بھی خوشی ہے کہ حضرت عمر اسلام لے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد جب نماز کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ہم دار ارقم میں چھپ کے نماز پڑھیں اور وہ اللہ کے کعبے میں کھلے ہو کے عبادت کریں؟ حضور آپ ایسا کریں کہ آپ چلیں، ایک طرف میں ہوں گا ایک طرف حمزہ ہوگا، آپ درمیان میں ہوں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ کون مکے کا آدمی ایسا ہے جو ہمارے ہاتھوں کو روک سکے، اپنی ماؤں کو اپنے بچوں کو یتیم بنا سکے۔ تو حضرت عمر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے آئے اور آ کر اللہ کے کعبے میں کھڑا کیا، اور کھل کر یعنی پہلی دفعہ اللہ کا دروازہ جو کھلا ہے وہ حضرت عمر نے آ کے کھولا ہے، اور جماعت کے ساتھ جو نماز ہوئی ہے تو وہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اسلام عمر فتحا و ہجرتہ نصرا و جہادہ رحمن، کہ عمر کا اسلام لانا جو ہے دروازہ کھول دیا، اور آپ نے جب ہجرت کی تو اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور آپ جب حاکم بنے ہیں تو اس وقت آپ نے عدل و انصاف کی انتہا کر دی، اور اللہ کی مخلوق پر بے انتہا رحمتیں ہوتی رہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا مسئلہ ان کا تھا اسلام عمر، آپ اسلام لے آئے، اور پھر اللہ نے ایسے آپ کو مقام بخشا، ایسا آپ کو یعنی رائے بخشی کہ کوئی بھی بات ہوتی تو حضور حضرت عمر سے پوچھتے تھے۔ اب جب دروازہ کھل گیا، طواف کر کے فارغ ہوئے تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی پہلے تو ہم ڈر کے مارے کہیں طواف کیا، کہیں 2 رکعت پڑھی، کہیں اب ہم 2 رکعت کھل کے پڑھیں گے، تو لیکن کہاں پڑھیں؟ تو کسی نے کہا جی کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے جگہ بنا لیں، کسی نے کہا جی نہیں حتیم میں بنا لیں، وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، کسی نے کہا حضرت عمر سے پوچھا حضور پاک نے، انہوں نے کہا حضور میری رائے یہ ہے کہ آپ کو پیدا کیا ہے اللہ نے ابراہیم خلیل کی دعا سے، تو آپ اسی جگہ کو مصلی بنائیں جو حضرت ابراہیم کا پتھر تھا جس میں حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے۔ تو ابھی فرماتے ہیں حضور کہ میں سوچ رہا تھا کہ جبریل آیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ کے نبی مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی عمر کی رائے جو تھی جو انہوں نے زمین پہ دی تھی اللہ نے عرش سے قبول فرما لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس کے بعد اسی جگہ کو ہمیشہ کے لیے مصلی قرار دے دیا۔ اسی طرح یعنی اس کو علماء نے لکھا ہے موافقات عمر، یعنی کتنے مقام ہیں جس پہ عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 25 مقامات ایسے ہیں، لیکن ان میں جو مشہور مقامات ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضرت عمر ایک دن باہر جا رہے تھے، اس زمانے میں گھروں کے اندر لیٹرین حمام یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو عورتیں رات کو بیچاری باہر جاتی تھیں، دور نکل جاتی تھیں، تو حضرت عمر راستے میں کھڑے تھے تو حضور کی بیوی بی بی زینب جو ہے نا وہ جا رہی تھی، اور بعض کافر جو ہیں وہ اشارہ کر رہے دیکھو نبی کی بیوی ہے، یہ دیکھو کتنے لمبے قد کی عورت ہے۔ تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا کہ اللہ کے نبی کی بیوی پر انگلیاں رکھی جائیں، تو اس نے کہا کہ بیوی زینب میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں تمہیں، واپس جاؤ اپنے گھر۔ وہ واپس چلی گئی، انہوں نے آگے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی ناقابل برداشت بات ہے کہ آپ کی بیویوں پر لوگوں اللہ سے دعا مانگے، اللہ حکم دے پردے کا، باقی انتظام بھی پھر ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دعا مانگی، حضور نے بھی دعا مانگی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے جبریل آئے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ نے حکم دیا میرے نبی
اپنی بیویوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی، مسلمان عورتوں کو بھی حکم دو کہ پردے کے بغیر نہ نکلیں۔ تو اب پردے کا حکم جو ہے اس کا سبب بھی موافقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ ان کی رائے کے مطابق اللہ نے حکم دے دیا۔ تو یہ بھی موافقات عمر میں ہے رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طرح جب جنگ بدر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، کفار مارے گئے اور ان میں سے تقریباً 70 قیدی بھی ہو گئے۔ جب قیدی آ گئے تو حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ اب ان کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ سب سے آپ نے رائے لی۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، شکست کھا چکے ہیں، اتنی ان کی توہین ہو چکی ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ وہ فدیہ بھی مسلمانوں کے پیسہ کام آ جائے گا اور ان پر بھی ایک احسان ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور پوچھتے آئے، حضرت عمر خاموش بیٹھے تھے۔ حضور نے فرمایا عمر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اور نے کہا یا رسول اللہ، جو لوگ مکے سے چل کے اللہ کے نبی پر لڑنے کے لیے آئے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں۔ آپ حکم دیں ابو بکر کو، آپ حکم دیں حضرت حمزہ کو، آپ حکم دیں، مجھے بھی حکم دیں تلوار، ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردن کاٹ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ عمر ایمان اسلام کے مسائل میں بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے، بلکہ تم جو راستہ لیتے ہو نا، شیطان بھاگ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اس راستے پر شیطان بھی نہیں ٹھہرتا ہے آپ کے ڈر سے۔ اور کہا حضرت میری رائے تو یہی ہے کہ آج ہی ان کا گردنیں کاٹ دو اور کفر کی طاقت جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ان کو چھوڑیں گے یہ پھر طاقت پیدا کر کے مقابلے کریں گے۔ بتائے کہ حضور پاک نے ان کو نہ چھوڑا تو اللہ کا قرآن نازل ہو گیا۔ حضرت عمر صبح کو آئے، دیکھا کہ حضور بیٹھے رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، تو کھڑے ہوئے سلام کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی بتائیں کیا وجہ ہے آپ کے رونے کی، میں بھی آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا عمر اگر تم نہ ہوتے تو آج عذاب نازل ہوتا اور عذاب سے کوئی نہ بچتا ماں سوا عمر کے، لیکن اللہ پاک فیصلہ کر چکے تھے ہمارے بچانے کا، پر رائے تمہاری تھی جو اللہ نے قبول فرمائی کہ ما کان نبی ان یکون لہ اسرا، کسی پیغمبر کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس کو ہم قیدی بنا کے دے دیں وہ چھوڑ دے، آپ نے ان کو قتل کرنا تھا۔ لہٰذا تمہاری رائے جو ہے اللہ نے قبول کی ہے، جو آپ نے یہاں رائے دی تھی وہی رائے اللہ پاک کو پسند آئی اور اللہ نے قبول فرمائی۔ تو یہ بھی موافقات عمر میں ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ رائے جو ہے، اور وہ بھی قیامت تک پھر لکھی جائے گی کہ اس رائے میں ان آیات کے نزول کا سبب جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح ایک بشر نام کا منافق تھا، اس کا لین دین میں یہودی کے ساتھ جھگڑا تھا، تو اس نے کہا یہودی کہ بھئی تمہارا میرا جھگڑا جو ہے اس کا فیصلہ، انہوں نے کہا تمہارے نبی کے پاس چلے جاتے ہیں، جو حضور فیصلہ کر دیں میں مان لوں گا۔ تو وہ خوش ہو گیا، کہا ٹھیک ہے حضور تو بہرحال یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے نا، وہ تو میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ تو بشر اور یہودی آئے، حضور کو واقعہ سنایا، حق پر یہودی تھا، حضور پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اور میں کہ جب فیصلہ کرنا ہو پھر یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ فریقین میں مسلمان کون ہے اور یہودی کون ہے، وہ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حق کس کا ہے۔ تو حق پر چونکہ یہ تھا میں نے اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کے چل پڑے تو وہ یہودی دوبارہ کہنے لگا، اپنا منافق جو تھا بشر کہنے لگا یار حضور نے بات اچھی طرح میرے خیال میں سنی نہیں، اگر سنتے اچھی طرح تو میرے حق میں فیصلہ ہو، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اب بشر کا خیال یہ تھا کہ عمر تو چونکہ کافروں کے خلاف ہے شدید، اور وہ یہودیوں کے ساتھ بہت بڑی سخت لڑائی ہے اس کی، تو وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ وہاں آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لائے، تو اس نے بتایا کہ جی یہ حضور کے پاس مجھے لے گیا، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، اب یہ حضور کا فیصلہ بھی نہیں مانتا تو میں کیا کروں؟ کہا کہ حضرت عمر سے فیصلہ کراتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں عمر کے فیصلے کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ ٹھہر جاؤ، تو میں ادھر ٹھہر ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر گھر گئے، گھر جانے کے بعد تلوار آتے ہی منافق کی گردن اڑا دی۔ انہوں نے کہا میرے پاس پھر یہی فیصلہ ہے
جو میرے مدنی دلدار کا فیصلہ نہ مانے عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ اب وہ جو تھے منافق کے باقی رشتے دار وہ تو سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ عمر نے بلا وجہ ہمارے ایک رشتے دار کو قتل کر دیا ہے، لین دین کا معاملہ تھا، چلو آج کل پرسوں سال بعد حل ہو جاتا، یہ تو نہیں ہے کہ اس کو قتل ہی کر دو۔ حضور نے بلایا، انہوں نے کہا کہ عمر یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور جو آپ کے فیصلے کا انکار کرے میرے پاس پھر صبر نہیں ہوتا، میں نے اس کو قتل کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں، آپ میری گردن کاٹ دیں، اس کے بدلے میں آپ بدلہ لے لیں، لیکن میں انکار نہیں کروں، میں نے قتل کیا اس کو۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اللہ کا جبریل آئے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، وہ آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو تیرا فیصلہ نہ مانے، تیرے فیصلے کو مانے اور پھر اس کے بعد دل میں کوئی کرکری بھی نہ ہو۔ اگر وہ اس مقام میں نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو جب مسلمان نہیں ہے تو پھر عمر نے ٹھیک قتل کیا، تو پھر تو عمر کا تلوار مار دینا جو تھا وہ جائز ہو گیا کہ آپ نے کسی مسلمان کو نہیں قتل کیا، وہ تو کافر تھا، منافق بنا ہوا تھا۔ تو اس لیے بہرحال یہاں بھی اسی فیصلے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا جو قیامت تک حضرت عمر کی شان میں لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑا عظیم واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ کے عادت مبارک تھی کہ ایک صحابی کو اپنے لشکر کے پیچھے رکھتے تھے جو ایک دن پیچھے چلتا تھا، اور تاکہ وہ اس جگہ پہ آئے جہاں رات کو حضور نے قیام کیا تھا، بھی کوئی صحابی کوئی چیز بھول تو نہیں گیا، کسی کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، تو وہ اٹھا کے لے آتا تھا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک رات جب صحابہ اٹھے، حضور اٹھے، تیاری کی، تو بی بی عائشہ سو رہی تھی، ان کو نیند کا غلبہ تھا، اس اونٹ اٹھانے والے نے اونٹ بٹھا دیا اور انہیں سمجھا کہ بی بی عائشہ سوار ہو گئی ہے، اونٹ لے کے چل پڑا۔ آگے جب گیا دیکھا بی بی عائشہ تو ہے ہی نہیں۔ اب بی بی عائشہ کہتی ہے کہ یہاں اٹھی دیکھا تو قافلہ چلا گیا۔ اب میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ میں نے کہا اب اس کا حل یہ ہے کہ اگر میں دوڑوں ان کے پیچھے تو میں ان کو پکڑ نہیں سکتی، اس کا بہتر حل یہی ہے کہ میں یہیں کپڑا لے کے سو جاتی ہوں۔ حضور کو جب پتہ لگے گا کہ عائشہ رہ گئی ہے تو لازم مجھے ڈھونڈیں گے، میری تلاش ہوگی۔ اب میں کہ وہ کپڑا لے گئی تو صحابی جو تھے نا وہ آئے، جو پیچھے رہ کے آتے تھے، وہ جب آئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی سو رہا ہے، میں نے آگے جب کپڑا ہٹایا میں نے انا للہ، بی بی عائشہ ہے، کیونکہ وہ بچپن سے جانتے تھے ان کو، تو میں نے پھر جلدی سے اپنا منہ پھیر لیا اور اونٹ کو بٹھا دیا اور کہا کہ بی بی آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں پھر ہم چلیں گے۔ تو کہتی ہے بی بی عائشہ کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم اس کے بعد اس نے مجھ پہ نظر ہی نہیں ڈالی، میں خود ہی اونٹ پہ سوار ہو جاتی تھی، جب سوار ہو جاتی تھی تو اونٹ آگے لے کے چل پڑتا تھا۔ تو اسی طرح چلتے چلتے وہ حضور کے قافلے تک پہنچا، لیکن دشمنوں کو موقع مل گیا۔ عبداللہ ابن ابی جیسا رئیس المنافقین بھی ساتھ تھا، اور دیکھا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جوان عورت ہو، جوان مرد ہو، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے بی بی عائشہ نے خود اپنے آپ کو روکا تھا اس بندے کے لیے۔ نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے بڑی تکلیف ہوئی، بہرحال قافلے کو حکم دیا کہ چلو، واپس مدینہ شریف آ گئے۔ لیکن بی بی عائشہ کہتی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اب حضور کا وہ التفات جو تھا نا میرے سے وہ نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ میں رات کو باہر نکلی، ام مستح بھی میرے ساتھ تھی، راستے میں جا رہی تھی تو ان کے پاؤں میں کپڑا اٹکا، وہ گرنے لگی تو کہا ہلاک مستح، اللہ مستح کو برباد کرے۔ بی بی ایسے کہتی میں کھڑی ہوگی، میں نے کہا کیا اپنے بیٹے کو بد دعا کر رہی ہو مستح کو؟ وہ تو رجل بدری، وہ تو صحابی ہے بدری۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا ایسے تم پر تہمت لگی ہے،
اور بدقسمتی یہ ہے کہ میرا بیٹا بھی اس میں شریک ہے، وہ بھی تہمت والوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ بی بی عائشہ کہتے ہیں مجھے تو سب کچھ بھول گیا، مجھے اسی وقت بخار چڑھ گیا، میں واپس آئی اور میں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ کو اگر میری طبیعت یہاں گھر میں ناگوار ہے تو میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں گا۔ میں ہاں چلی جاؤں، میں چلی گئی۔ اب حضور نے اس سے پوچھا رائے لی، لیکن کوئی فیصلہ نہ فرما سکے، ورنہ اللہ کے نبی دل میں تو مطمئن تھے کہ میری بیوی پاک ہے، لیکن فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ظاہراً گواہ نہ ہوں، شواہد نہ ہوں۔ کیسے ہو سکتا؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب حضرت عمر نے کہا کہ حضور نے مجھے بلایا، حضور نے مجھے بلایا اور کہا کہ عمر میں تم سے بی بی عائشہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور میری کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بات کروں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا حضور اگر میں بتاؤں پھر آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا یہ نکاح بی بی عائشہ سے آپ نے خود کیا ہے یا اللہ نے کرایا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میرا تو کوئی بھی نکاح اللہ حکم کے بغیر نہیں ہوا، میرا نکاح ہو یا میری بیٹیوں کا، اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر نکاح ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور عجیب بات ہے کہ یعنی ہمیں اپنی اولاد کے لیے پاک بیوی مل جاتی ہے، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں ملی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا انہوں نے کہا حضور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے بدن پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا جب گندی مکھی حضور کے بدن پہ نہیں بیٹھ سکتی، آپ کے بستر پر گندی عورت کیسے آ سکتی؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ حضرت عمر کا چہرہ، حضور کا چہرہ مبارک کھل گیا، گھر میں تشریف لے آئے، ابو بکر بھی تھے، ان کی والدہ بھی تھی، سب تھے۔ پھر حضور نے جب یہ آیات پڑھی تو سارے الحمدللہ سب کے چہرے کھل اٹھے، اور اللہ نے قرآن میں پھر وہی لفظ بھیج دیے جو عمر نے کہے تھے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو یہ مقام تھا حضرت عمر کا کہ جو چیز فیصلہ اس نے زمین پہ کیا تھا وہ اللہ نے قبول فرما کے آسمانوں سے اس فیصلے کو جاری کر دیا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ بات باقی، چونکہ اصل میں بیماری کی وجہ سے کمزوری اتنا ہو گئی ہے کہ میں زیادہ دیر نہیں بول سکتا۔ یہ بھی آپ لوگوں کی دعا ہے کہ کچھ